مجھے 2 ہفتوں سے بےحد خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، یو کے میں۔ الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملے گی، لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا۔ مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی۔ اور جو میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کی تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ حاصل من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کی فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہیں، ندوہ کے امیر ہیں۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا، میں چھوٹا تھا تو کم میں علم حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز ریفی، شیخ سعد ناصر شیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود شریف۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن آسمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف،
نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف. اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے. کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ. ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہونا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی. اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے. میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں. اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا دا ذاکر. میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا. احمد دیدار صاحب کے ساتھ، احمد دیدار صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے. کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ. اچھا ہے. ان کو ملنے کے بعد جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمٌ. وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں. لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلم، یہ آیت، یہ جو لفظ ہے قال اننی المسلمین، قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے، اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے کوٹ کیا سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، آدھی کوٹ کیا، پوری نہیں کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حالات، ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں، 2 بلین سے زیادہ، 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں، اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں. لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے، ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح، لائک فراک. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور، ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے، کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر. گیبر نے جابر نہیں آیا. جو الکوہل یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے، ایول اسپرٹ. محمد رازی، علی بن سینا، کئی آپ نام دیکھیں گے.
اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں. ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ. یہ فوربس لسٹ میں ایلون مسک $220 بلین, جیف بیزوس $1 بلین, بل گیٹس, یہ سب لسٹڈ کمپنی ہے. ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے. ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے, جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں. اور میں خود جانتا ہوں, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, مل چکا ہوں ان سے.